اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام چینل کی طرف سے آج میں آپ دوستوں کو ایک بہت ہی پیاری حدیث سناؤں گا۔ اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، الف لام چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کی گھنٹی کو بھی ساتھ میں دبائیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مشکوٰۃ شریف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بہت غصے کے ساتھ پیش آئے گا۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں۔ نمبر 1، اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، یعنی اس کی زندگی بے برکت ہوتی ہے، زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ نمبر 2، نیک لوگوں کی نشانی اس کے چہرے سے مٹا دی جاتی ہے، یعنی اس کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص جو بھی نیکی کرے گا اللہ پاک کے ہاں ثواب نہ پائے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی۔ نمبر 5، اگر اللہ کے نیک بندے اس کے حق میں کوئی دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا بھی بے اثر ہوتی ہے۔ بے نمازی کو موت کے وقت دی جانے والی سزائیں۔ نمبر 1، بے نمازی کی موت ذلت کے ساتھ ہوگی۔ نمبر 2، موت کے وقت وہ بھوکا اور پیاسا مرے گا۔ نمبر 3، موت کے وقت چاہے اس کو کتنا ہی پانی پلائیے لیکن استسقاء کے مریض کی طرح اس کی پیاس نہ بجھ جائے گی اور دنیا سے پیاس کی حالت میں رخصت ہوگا۔ بے نمازی کو قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں۔ نمبر 1، بے نمازی کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائے گی۔ نمبر 2، بے نمازی کی قبر میں آگ دہکائی جائے گی تاکہ اس میں جلتا رہے۔ نمبر 3، قبر میں اس پر ایک بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کیسی ہوگی، ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت تک کی ہوگی، یعنی تقریباً 12 کوس کے برابر اس کے ناخن ہوں گے، اور وہ میت سے کلام کرتے ہوئے کہے گا، میں گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز بجلی کی سی کڑکدار ہوگی اور وہ کہے گا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر سورج نکلنے تک مارتا رہو اور نماز ظہر ضائع کرنے پر اسے عصر کی نماز تک مارتا رہو، اور نماز عصر ضائع کرنے پر نماز مغرب تک مارتا رہو، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر نماز عشاء تک مار کرتا رہو، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر نماز فجر تک مارتا رہو۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائیں۔ بے نمازی کو قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں۔ نمبر 1، بے نمازی کا حساب بہت سختی سے لیا جائے گا۔ نمبر 2، بے نمازی پر خدا کا قہر اور اس کا عذاب ہوگا۔ نمبر 3،
بے نمازی کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے نمازی کے لیے ارشاد فرمایا، ترجمہ: قیامت کے دن اللہ اسے کالے خنزیر کی صورت میں اٹھائے گا۔ استغفر اللہ۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب کچھ چھین لیا گیا ہو، یعنی اگر آدمی سے اس کا مال اور بال بچے سب چھین لیے جائیں اور وہ اکیلا کھڑا رہ جائے تو اس وقت تو جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں اس کو ہوگا، ایسا ہی صدمہ نماز چھوٹنے میں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کا ضائع کرنا بھی انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے، اور آدمی جس قدر اپنے بال بچوں اور مال و دولت کے ضائع ہونے سے ڈرتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ نماز کے ضائع ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے پاس نہ کوئی حجت ہوگی اور نہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ، اور قیامت کے دن اس کا حشر قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز آسمان کی طرف چڑھتی ہے یہاں تک کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے، پھر ایسی نماز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے بخشش مانگے گی۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح کی نماز نصیب فرمائے، اور وہ نمازی کو یوں دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی، اور اگر بندہ نماز کو غیر وقت میں پڑھتا ہے تو وہ اس حال میں اوپر جاتی ہے کہ وہ تاریک ہوتی ہے، آسمان تک جاتی ہے تو وہاں سے پرانے گیلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور نمازی کو یوں بد دعا دیتی ہے، اللہ تجھے بھی یوں ہی ضائع کرے جیسے تو نے مجھے کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر نماز اچھی نکل آئے تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا،
اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد اور خسارے میں ہوگا، اور اگر فرض نماز میں کچھ کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو اس بندے کے پاس اس کے علاوہ کچھ نفلی عبادت بھی ہے جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئیں تو ان سے فرض کی تکمیل کر دی جائے گی، اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال کا حساب ہوگا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس لازمی رکھنا چاہیے، تاکہ اگر فرضوں میں کچھ کوتاہی نکلے تو وہ نفلوں سے پوری کر دی جائے۔ لہٰذا نماز بہت اہتمام سے اور توجہ سے باجماعت ادا کرنی چاہیے، اور پوری نماز آرام و اطمینان سے ادا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ دوستوں سے پھر گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور چینل الف لام چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔